بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات ذرا یہاں پہ کرنا بہت ضروری ہے کہ when it comes to like ایران اسرائیل اینڈ امریکہ کانفلکٹ، اس کے اندر جناب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے ایران کی طرف سے، اور وہ یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ جی سی سی کنٹریز کو ہٹ نہیں کیا جائے گا آئندہ. تو اگر آئندہ ہٹ نہیں کیا جائے گا تو پاسٹ میں جی سی سی کنٹریز کو کیوں ہٹ کیا جاتا رہا، کیا ریزنز تھے اس کے، اور اس کے ریزنز کیا یہ تو نہیں تھے کہ ایک سسٹم ایران نے ایسا بنایا ہوا ہے ود ان، اور وہ اس کو موزیک سسٹم کہتے ہیں، موزیک ڈیفنس سسٹم کہہ لیں، جو بھی آپ اس کا نام دینا چاہیں وہ دے دیں. اور وہ یہ ہے کہ ہر پروونس جو ہے خود اپنا ڈیسیژن لیتا ہے کہ اس نے کیسے اپنی سرحدوں کو، یعنی کہ اپنے پروونس کو کیسے اس نے جناب وہاں پہ سیکیور کرنا ہے، اس کی ٹیریٹری کیسے سیکیور کرنی ہے، اور انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن لیتے ہیں. اور اگر ایسا ہی ہے جو کہا جا رہا ہے، تو پھر جو سینٹر ہے، ایران کی سینٹرل گورنمنٹ ہے، مرکزی حکومت ہے، وہ کہاں کھڑی ہے؟ مجھے ایسا لگتا نہیں ہے، کیونکہ مرکزی حکومت جب وار ہو یا وار لائک سچویشن ہو تو اس میں مرکزی حکومت کا جو عمل دخل ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور پروونسز آن دیئر اون، اگر یہ موزیک ڈیفنس سسٹم کی بات کریں تو وہ آن دیئر اون اتنے بڑے بڑے ڈیسیژنز شاید لینا ان کے لیے ممکن نہ ہو. اکا دکا ٹھیک ہے، ہو سکتی ہیں باتیں، وار میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آذربائیجان پہ جناب اسٹرائک ہو رہی ہے تو جناب ایران کہے کہ جی اس کو ہم لک انٹو کرتے ہیں، یا ٹرکی پہ اگر کوئی جناب وہاں پہ اٹیک ہوتا ہے تو ایران کہے کہ ہم اس کو لک انٹو کرتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو بیٹھ کے انالائز ایران نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا. مس کیلکولیشنز آن پارٹ آف ایران بہت زیادہ ہو چکی ہیں، کیونکہ ہم لوگ یعنی کہ پاکستان آئیڈینٹیفائی کرتا رہا اور گاہے بگاہے بتاتا رہا ایران کو کہ جناب یہاں پہ آپ کے ملک کے اندر یعنی کہ ایران کے اندر انفلٹریشن ہوئی ہے، اور وہ چاہے انڈیا کی طرف سے ہو چاہے افغانستان کی طرف سے ہو، وہاں پہ آپ کے سسٹم کے اندر پینیٹریشن ہوئی ہے. اور وہ کسی نہ کسی ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس جو ان کے نزدیک یعنی کہ ایران کے نزدیک جو ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہیں ان کے نزدیک جناب وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں، اور وہ جناب آپ کے سسٹم کے اندر پینیٹریٹ کر چکے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جناب کئی سوؤں کے حساب سے، بلکہ اس کی رائٹ فگرز تو شاید ہم نہ دے سکیں، لیکن کئی سوؤں کے حساب سے انہوں نے ایران نے آئیڈینٹیفائی بھی کیے، لوگ پکڑے بھی، لوگ کئی جگہوں پہ ان کو جناب سزائیں بھی دی. بٹ دین اگین ابھی بھی پینیٹریشن از ویری مچ دیئر. وہ پینیٹریشن کے ہوتے ہوئے، موجود ہوتے ہوئے، کیا ایران یہ لمبا عرصہ سروائیو کر سکے گا جنگ کو، جو کہا جاتا ہے کہ جون تک شاید سٹریچ ہو جائے، کئی لوگ یہ کہتے ہیں جناب کہ سپٹمبر تک سٹریچ کی جا سکتی ہے جنگ، کیونکہ اس کے دو ریزنز ہیں. اگر اسرائیل میں دیکھا جائے تو جون کے بعد جناب الیکشنز ہیں، اور اگر امریکہ میں دیکھا جائے تو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں نومبر میں. سو ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے یہ بات کی جاتی ہے کہ جناب یہ اتنے عرصے تک کے لیے سٹریچ ہو سکتی ہے یہ جنگ. ایک چیز جو ہے، ون تھنگ از فار شور، جو آبجیکٹیوز ہیں، the objectives which are there، اور چاہے وہ اسرائیل کے ہوں چاہے وہ امریکہ کے ہوں، if not 100%، most of the objectives یا most of the targets achieved or laid down by America or Israel، they will be achieved when it comes to like Iran. ایک طرف کہا جا رہا ہے چائنا جناب کہہ رہا ہے جناب کہ ڈپلومیسی ہونی چاہیے، ڈپلومیسی کو ایک چانس ملنا چاہیے، اینڈ ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس یہ جنگ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. آن دا ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں تو ٹرمپ کہہ رہے ہیں جناب کہ وی ول ہٹ دیم ہارڈ، وی ول ہٹ دا ایرانینز ہارڈ. سو ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر ناؤ؟ مس کیلکولیشن جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں بہت ہو چکی ہیں ایران کی طرف سے. اگر میں بڑی کیئرفلی کیلکولیٹ کروں تو 40 سالوں میں ایران نے آج تک اپنے لیے ایئر پاور نہیں ڈیولپ کی. چلے ٹھیک ہے، کوئی اسٹریٹجی ہے ان کی کہ ایئر پاور نہیں ڈیولپ کرتے، انسٹیڈ کہ وہاں پہ زیادہ انویسٹ کرنا پڑے گا، ہم جناب میزائل میں انویسٹ کر لیتے ہیں. لیکن میزائل میں بھی اگر انویسٹ کیا ایران نے تو وہ کیا 100% ان کو ٹارگٹس اچیو ہوئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہر ملک نے ان کو جناب انٹرسیپٹ کرنے کے لیے مہنگے صحیح، لیکن انہوں نے اپنے جناب ہر ملک نے وہاں پہ انٹرسیپٹ کرنے کے لیے چاہے ڈرونز ہو چاہے میزائلز ہو اپنا ایک سسٹم ان پلیس رکھا ہوا ہے. میں ایگزامپل دے دیتا ہوں ایک، کہ اگر 100 میزائل اگر فائر کرتا ہے ایران تو اس میں سے 10 میزائل اگر پہنچ جائیں ان کو ایران ایک سکسیس سمجھتا ہے. اینی ویز ان کے نزدیک یہ سکسیس ہوگی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب ہر طرف سے یہاں پہ فورسز کھڑی ہوں، اور ابھی بھی ایران جو کہ سمجھا جاتا ہے کہ ایران از ویری گڈ ایٹ پراکسی وارز، اور ابھی بھی ایران کو سپورٹ مل رہی ہو لیبنان سے، اور لیبنان سے ایران کو سپورٹ مل رہی ہو، اور پراکسی وار ابھی بھی کسی حد تک جاری ہو، تو دیٹ مینس کہ کیلکولیشنز جو ہیں وہ گڑبڑ ہے. کیلکولیشنز، وار گیمنگ کی کیلکولیشنز جو ہیں وہ گڑبڑ ہے، اور وہ اس کو جناب درست کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. کیونکہ پچھلے کئی عرصوں سے ہم دیکھیں
تو پراکسی وار کو ختم کرنے کے لیے یا پراکسی وارز کو ختم کرنے کے لیے یا حزب اللہ کو ختم کرنے کے لیے یا اور جتنی بھی یہاں پہ آرگنائزیشنز ہیں جن کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل آگے بڑھا تھا آج سے کچھ سال پہلے، ان کو کمپلیٹلی ختم ہونا ابھی باقی ہے بقول اسرائیل کے. اور ان کے ٹنل نیٹ ورک ہو، چاہے وہ غزہ میں ہو چاہے وہ فلسطین میں ہو، ٹنل نیٹ ورک جو ہے جو وہاں پہ لے ڈاؤن کیا گیا تھا وہ کسی حد تک اسرائیل نے ڈسٹرائے کر دیا ہے. لیکن پراکسی وارز کو کیا اسرائیل امریکہ 100% ختم کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، اس میں میں بات کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہے جناب میجر جنرل زاہد محمود صاحب، وائس ایڈمرل محمد سلیم صاحب، ایمبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ اور ایمبیسڈر منصور احمد خان صاحب. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ڈپلومیسی کے اینگل سے ذرا شروع کرنا چاہوں گا بیکاز ایٹ ٹائمز or rather most of the times diplomacy does work. لیکن in this particular case جو conflict چل رہا ہے between ایران and America and Israel، اس میں ڈپلومیسی کسی حد تک میرے خیال میں ڈاماڈول ہوئی ہے. کوئی ریجڈ ایٹیچیوڈ ہے اینٹیٹیز کی طرف سے یا I don't know what. مجھے تو ایجوکیٹ کر دیں میرے خیال میں ایمبیسڈر صاحب، منصور صاحب آپ ایجوکیٹ کر دیں ہمیں، کیا ہو گیا، کیا وجہ ہو گئی کہ جناب ورک آؤٹ نہیں ہو رہی ڈپلومیسی ان دس پرٹیکولر کیس، اور وجوہات کیا یہ ہیں کہ ٹرمپ جو ہے پہلے اپنے ٹینیور میں انڈو کر چکے ہیں ایگریمنٹ بٹوین ایران اینڈ امریکہ، اور اس میں ریزن لانگ رینج میزائل سسٹم کا رکھا تھا انہوں نے یہاں پہ نئی چیز کھڑی کر دی تھی کہ ختم کر دیں یا اس کی رینج کم کر دیں تو پھر آگے چلیں گے. بٹ یہاں پہ ابھی جو کہا جا رہا ہے کہ ابھی جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں انہوں نے ایران ایگریڈ ٹو اٹ کہ جی ٹھیک ہے ہم اس کی رینج جو ہے کم کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی چیزیں ورک آؤٹ نہیں ہو رہی. اور آج کی اگر میں بات کروں ایز آف ناؤ تو وہ جناب امریکہ کہہ رہا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو ہٹ ایران ہارڈ. سو یہ کہاں پہ جا رہی ہے سچویشن ساری؟ کوئی ڈپلومیسی ورک آؤٹ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ منصور صاحب دوبارہ شروع ہوگی ڈپلومیسی، اس ڈپلومیسی کے اوپر ہی جا کے اب وار کا اختتام ہوگا. لیکن آج جو سٹیٹمنٹ آئی ہے ایک بہت پازیٹیو سٹیٹمنٹ چائنا کی طرف سے آئی ہے. چائنا کے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ یہ جنگ شروع ہی نہیں ہونی چاہیے تھی اور اس جنگ کو روکنے کے لیے بھی تمام جو بڑی طاقتوں کو اکٹھے بیٹھنا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ چائنا کی طرف سے بڑا دنیا کی طرف سے ایک کرٹیسائز بھی کیا جا رہا تھا کہ چائنا کوئی رول نہیں پلے کر رہا، لیکن چائنا نے اب ایک انیشیٹو لینے کی بات کی ہے کہ اس جنگ کو بند کرنے کے لیے ڈپلومیسی کی طرف آنا پڑے گا. تو میرا خیال حل ڈپلومیسی ہی ہوگا. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آج سے 10 سال پہلے یا 9 سال پہلے جب اس JCPOA سے نکلے تھے تو اس وقت بھی ایک انہوں نے جو سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچایا تھا. اس کے بعد اب جب جو موجودہ سفارتی کوششیں ہو رہی تھی کہ ایک JCPOA یا JCPOA پلس کی طرف جایا جائے، وہ بھی اس کی بھی اس جنگ نے اس کو جنگ کے اعلان نے ان ایفرٹس کو نقصان پہنچایا ہے. لیکن جانا اسی طرف پڑے گا. ایران کو اب آن بورڈ لانے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے تاکہ ایران چونکہ کچھ ہیلنگ ٹچ دینا پڑے گا، کیونکہ ایران کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، تمام دنیا کہہ رہی ہے، ویسٹرن کنٹریز کے عوام بھی کہہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک بڑی ایفرٹ سفارتی چاہیے ہوگی. ابھی وہ سفارتی ایفرٹ اتنی زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہی، اس لیے چند ہفتے تو لگتا ہے کہ جنگ ابھی جاری رہے گی. چند ہفتے کی بات کر رہے ہیں آپ نائلہ بی بی، چند ہفتے جاری رہے گی آپ کے خیال میں؟ اور سیکنڈلی جو چائنا نے آج جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایک اور سٹیٹمنٹ سامنے رکھیں، اور وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بڑی آبویس ہے اور بڑی اس کی ویٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ بڑی بات چیت ہو رہی ہے، بڑی جناب اس پہ برین سٹارمنگ بھی ہو رہی ہے، اس پہ انالیسس بھی ہو رہے ہیں. اینڈ دیٹ از کہ ٹرمپ سیز کہ وی آر گوئنگ ٹو ہٹ دیم ہارڈ، وی آر گوئنگ ٹو ہٹ ایران ہارڈ. So this is what Trump is saying. China on the other hand is looking for diplomacy. اس کے ایونیوز ٹیپ کر رہا ہے. But on the other hand جناب یہاں پہ ٹرمپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں we are going to hit them hard. So where do you think this is going to lead to? Well, thank you so much اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کرنے کا. It's always a pleasure to be with you and with such a learned panel. دیکھیے اس وقت سچویشن بہت گمبھیر ہے and the situation on the ground is changing rapidly. And there's a lot of fog of the war also. So بہت سی باتیں جو آپ کو میڈیا سے مل رہی ہیں شاید وہ درست نہ ہوں، اور بہت سی باتیں جو ہو رہی ہیں وہ آ رہی نہیں ہیں سامنے. So bearing that in mind, taking things at their face value, آپ دیکھیے اس وقت سچویشن کیا ہے. ایران جو ہے I would like to, with your permission, explain a little, and General Saab perhaps will bear me out on this, کہ انہوں نے نیگوشیشنز کا رستہ اختیار کیا تھا
12 डे वॉर में भी किया था, उनकी ओमान में टॉक्स होनी थी, और जब इसराइल को लगा कि शायद ये टॉक्स कामयाब हो जाएंगी तो उन्होंने डिरेल करने के लिए ईरान पे अटैक कर दिया। इस दफ़ा भी आप देखें कि जनीवा में सेकंड राउंड हो रहा था, ईरान हैड प्रैक्टिकली सकम टू एवरी कंडीशन, लेकिन उस वक्त जब उन्हें लगा कि अब ये इनकी शायद अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इसराइल अगेन अटैक्ड ईरान, फोर्सिंग यूएसए टू जॉइन। तो इसराइल डज नॉट वांट स्टेबिलिटी इन द रीजन। इसराइल जो है, जो नेतन्याहू का एजेंडा है, वो मेक इसराइल ग्रेट अगेन के लिए वो यूफ्रेटिस से नाइल तक जितने भी ममालिक हैं उनको कॉन्स्टेंटली डिस्टेबलाइज करता रहेगा। सो वाइल इसराइल एंड यूएसए वो फोकसिंग ऑन तेहरान, और आज भी देखिए कि उन्होंने वो क्लेम कर रहे हैं कि किसी ऑयल डंप पे अटैक किया है, वी रियली डोंट नो किस पे किया, क्या किया, लेकिन हमले हो रहे हैं। वो हमले कैसे हो रहे हैं? जब खामेनेई साहब को आपने ख़त्म कर दिया, टॉप लीडरशिप को आपने ख़त्म कर दिया, हाउ कम दे आर कंटिन्यूइंग टू फाइट? दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस मोज़ैक डिफेंस, कि वो सब मतलब एवरी ग्राउंड कमांडर इज़ एम्पावर टू टेक डिसीजन। लेकिन उसका मसला ये हुआ, जो कि अभी आपने देखा पेज़ेश्कियान साहब ने अपॉलॉजी की। अपॉलॉजी क्यों की? क्योंकि मोज़ैक में सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है। सो वो सेंटर के कंट्रोल में नहीं है। अगर कोई किसी और प्रोविंस से कोई शूट करता है तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज दे डिजाइंड इट इन अ वे कि अगर अटैक तेहरान पे होता है और सारी इधर मलियामेट कर देते हैं तो फिर भी टिल लास्ट स्टैंडिंग इरानियन दे कीप ऑन फाइटिंग। दूसरी जो आपने बात की चाइना की, चाइना अब तक सिर्फ बिहाइंड द स्क्रीन सपोर्टर था। चाइना की बहुत इन्वेस्टमेंट है ईरान में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से उनका जो है आई थिंक अबाउट 35% जो है उधर से आता है ऑयल। So they are quite affected by the Strait of Hormuz. So China का इंटरेस्ट है कि वहाँ पे अमन आए, लेकिन अब तक उनके फॉरेन ऑफिस ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी। आज उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि अब ये जंग बंद हो जाए, which means कि अगर नहीं होगी तो then China will also come in the forefront. You see that Let's happening? see how far. Ambassador Sahiba, sorry I'm cutting you over I here. don't see China coming forward, but I know that China will play more proactive role. Okay. Let's put it that way. Okay, all right. In supporting Iran. Okay. As is Russia. You know, दूसरी तरफ आप देखें कि अभी सऊदी अरेबिया ने जो कतर और कुवैत पे हमले, बहरीन और उस पे हुए हैं अटैक्स, उनके लिए कंडेमनेशन की है, और वो अब आपको कह रहे हैं कि हमारा जो डिफेंस पैक्ट था उसको हम किस तरह इम्प्लीमेंट करें। So now Pakistan is also being drawn into it. This is a very delicate situation because you already are involved in Afghanistan. जी. So the situation is very complex right now. Well, diplomacy work जी. अब जब चाइना ने स्टेटमेंट दे दी है तो चाइना will ensure that its diplomacy works. I'm sure will work. अच्छा, चले मैं आपके पास दोबारा वापस आता हूँ जी। मैं ज़रा जनरल साहब से पूछ रहा हूँ। जनरल साहब, मंसूर साहब इस कि जनाब कम अज़ कम कुछ हफ्ते तो डिप्लोमेसी काम नहीं करेगी। इसके साथ साथ ट्रंप जो है वो ही इज़ कमिंग अप विद दिस थिंग कि जनाब ये गोना हिट ईरान हार्ड, और चाइना आपके सामने वो कह रहे हैं जनाब कि इस जंग शुरू होनी ही नहीं चाहिए थी। सो वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर जी? थैंक यू वेरी मच राणा साहब फॉर हैविंग मी, और मेरा तमाम पैनल को बहुत रिस्पेक्टफुल सलाम। देखिए, मेरे 2-4 कंक्लूजन्स हैं, मैं राणा साहब आपसे शेयर करता हूँ जिस वक्त की जो शेप अप हो रहा है एज फार एज मिलिट्री एप्लीकेशन इज कंसर्न। देखिए, दो चीजें हैं, एक है बैटल्स, एक है वॉर। अगर ईरान ये कहता है कि जी वो बैटल्स गलत है, ये सही उस बहस में जाए बगैर कि जी वो जो रिस्पॉन्सेज है वो इस मोज़ैक डिफेंस या व्हाटएवर दिस इज उसके कॉन्टेक्स्ट में वो प्रोविंसेस खुद ही कर देते हैं। लेकिन वॉर कंट्रोल तो स्टेट के पास है ना। वो ऐसे नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल ही खुली छुट्टी हो, और आई मीन दिस कैन बी पार्ट ऑफ देयर टैक्टिक्स एंड दैट कैन बी पार्ट ऑफ देयर डिप्लोमेटिक मैनूवर या जो भी उन्होंने रखनी है। बट ये नहीं मान सकता कि वॉर का कंट्रोल उस सिस्टम के पास जिसका आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कंट्रोल अभी तो खैर मे बी आईआरजी ज्यादा, लेकिन वो सुप्रीम कमांडर के पास है। आईआरजी इज द वन टू बी वेरी ऑनेस्ट हु आर कॉलिंग द शॉट, नंबर 1। नंबर 2, चाइनीज जो अभी डिप्लोमेसी की हम बात कर रहे हैं, मैं पर्सनली आई फील कि उतना डायरेक्ट उन्होंने इस वक्त अमेरिका पे वो प्रेशर नहीं डाला जो 12 डेज वॉर के अंदर या बातचीत की गई थी। ठीक है। तो चाइनीज इसी वॉर में, इसी एनवायरनमेंट में एक अपना भी जो बायलैटरल उनका अमेरिका के साथ है उसको भी जरूर सामने रखेंगे, और कॉन्शियस स्टेटमेंट है इस दफा कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स chaos जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसी डिप्लोमेसी काम करेगी जितना अब नया अफगानिस्तान बनाने में डिप्लोमेसी ने काम किया, ऐसी डिप्लोमेसी काम करेगी जो इराक बनाने में काम किया, जो मिडिल ईस्ट का हमने असर किया। वेस्ट जो है, और ट्रंप के साथ इस वक्त, नॉट अमेरिका बट ट्रंप के साथ इस वक्त डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट
یا اس طرح کی انگیجمنٹ سے ویسٹ بھی ایوائڈ کر رہا ہے, رشیا کو اپنی پرابلمس پڑی ہیں, تو اس وقت ڈپلومیسی بہت پیچھے ہے. اچھا میں نہیں سمجھتا کہ, اور پھر جی سی سی کنٹریز کا انوالو ہو جانا, وہ that is something which is really affecting the war. As far as military is concerned, تو escalation ladder پہ چیزیں اوپر چلی گئی. ابھی یہ جو کام میں انہوں نے واٹر ڈیسینیٹیشن پلانٹ کو ہٹ کیا امریکنز نے, اور ایرانین فارن منسٹر کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ یہ 30 ولیجز کو واٹر سپلائی بند ہو گئی ہے, اور یہ اٹیک جنریٹ ہوا نیبرنگ کنٹری سے. دس از ایکسٹریملی الارمنگ کہ اگر جی سی سی کے پانیوں کے ساتھ, پینے کے پانی کے ساتھ ایرانینز فڈل کرتے ہیں, then we have a very very grave escalation ladder پہ یہ وار چلی جائے گی. جن صاحب مجھے ہمیں ایک بات سمجھائیے. دیکھیں آبجیکٹیوز تو بڑے کلیئر ہیں, اسرائیل کے بھی اور امریکہ کے بھی. مجھے یہ سمجھا دیجئے, آپ یہ بتا دیجئے, ٹھیک ہے اٹس گون ٹو اسٹریچ, دس وار از گون ٹو اسٹریچ, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اس میں تو کنسنسس ہے, ٹھیک ہے. اب یہ وار اسٹریچ کرتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا جو ہے الٹیمیٹ آبجیکٹیو جو ہیں امریکہ کے اور اسرائیل کے, وہ جب تک اچیو نہیں ہوں گے, until and unless the objectives at the back of their mind, اور obvious جو ہے objectives امریکہ کے اور اسرائیل کے, جب تک وہ اچیو نہیں ہوں گے they are not going to back off. ٹھیک ہے, یہ بات کلیئر ہے کہ نہیں ہے سر؟ It is impossible کہ وہ 100% اپنے objectives achieve کر پائیں گے. That's why I'm saying it will end at chaos. اور reason for, دیکھیں کوئٹ کرنا ہوگا تو امریکہ کے لیے کون سا دیر لگے گی. 2021 میں ٹرموائل میں ریجن کو چھوڑ کے ایک unwanted قسم کا معاہدہ کر کے امریکہ افغانستان سے نکل گیا, تو they will create a situation, تھوڑا سا اس کے میڈیا کمپین چلائیں گے, انفارمیشن وارفیئر چلائیں گے, اور کوئی ریزن کر کے وار سے کسی وقت بھی نکل جائیں گے. I am not for seeing کہ یہ اپنے کمپلیٹ آبجیکٹیو جو ہے, ابھی کل دیکھیں نا, کل ان کا جی نیا نقشہ ہوگا ایران کا, اس کا مطلب ہے کہ بلکنائزیشن کی بات ہو رہی ہے, اس طرف بھی انہوں نے ایک ہنٹ کر دیا. تو از اٹ پاسبل, یا آئیڈیولوجیکل جو ان کا وہ سسٹم آف فنکشننگ ہے اس کو کیسے وہ چینج کر سکتے ہیں. تو مجھے تو یہ چیزیں آبجیکٹیوز فار فیچ آئیڈیا ہی لگتے ہیں, وہ اچیو ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی جی سی سی کنٹریز کے اوپر بھی جب پریشر بڑھے گا تو ان کا رسپانسز اگر وہ وار کی طرف جاتے ہیں تو اور زیادہ بھیانک ہو جائیں گے. لیکن یہ جو اسموک اسکرین اسرائیل کی ایران کی کھڑی کر کے جو اسرائیلی ایجنڈا اگینسٹ جی سی سی ہے, تو جی سی سی کنٹریز اب اس کو بھی بھانپ رہی ہیں. ان کے لیے بھی کیچ 22 ہو گیا ہے کہ سیکورٹی آرکیٹیکچر اٹیچ ہے. But they are saying, but Jalal Sahab, they are saying, but Iran is saying that they are not going to like hit the GCC countries. So where do we go from here? وہ تو پھر وہ جو تھریٹ تھا جی سی سی کنٹریز کو, وہ کسی حد تک ڈیزالو نہیں ہو گیا, ختم نہیں ہو گیا؟ اناؤنس ہی کیا ہے نا, بٹ پریکٹیکلی ابھی میں ابھی واٹر سینیٹیشن پلانٹ کا بھی میں آپ کو جی رپورٹ کیا ہے. دیٹس دی لیٹسٹ ون. کہ ایران نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ نیبرنگ کنٹری سے ہوا ہے, تو انہوں نے اشارہ کر دیا کہ جی ابھی آپ اف یو آر ویپنائزنگ آر واٹر, تو ہم بھی, اور واٹر از مور ڈینجرس دین آئل والا وہ فیسلٹیز, اگر وہ جی سی سی کی طرف جاتے ہیں تو وار از آن. یہ تو بھی ڈپلومیٹک پریزیڈنٹ پزیشان نے ایک موقع دیا ہے ایک ڈپلومیسی کو, یا فارن جی سی سی کنٹریز کو اشارہ ہی کیا ہے کہ جی میں تو معافی مانگ رہا ہوں, آپ ان اٹیکس کو روکیں تاکہ ایک سائڈ تھے وہ نا. تو پھر وہ ابھی تو اس نے خود بھی اور پھیلائی ہے ایران نے ود دا پرپز, یہ وار کو جو پھیلایا ہے اس کا پرپز یہ ہے کہ کریٹ کاسٹ فار مور کنٹریز ان دا ریجن, تاکہ وہ بھی پھر اپنا پریشر ڈالے. ورنہ تو ایران کے لیے اکیلے اس جنگ کو آگے لے جانا کر تو سکتی ہے اور کرتی بھی رہے گی, لیکن نقصانات بھی بڑے ہو جائیں گے. جی صاحب ٹھیک ہے جی, ایک چھوٹی سی بریک لے لوں جی, واپس آتے ہیں. جی وائس ایڈمرل صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں, ہمیں ذرا ایجوکیٹ کریں کہ واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ ان دا واٹرز. کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ باتیں ہو رہی تھیں, آئی وڈ سے لائک 4-6 months بیک, اور وہ باتیں یہ ہو رہی تھی کہ جناب دا وارز ول بی فوٹ ان دا واٹرز. اور اس وقت ہم ذرا تھوڑا سا ایک شش و پنج میں پڑ جاتے تھے, ہم کہتے تھے یار کیسے, ہاؤ ول دس ہیپن, بٹ ناؤ وی سی دس تھنگ ہیپننگ. اس وقت جو ہے جو وار چل رہی ہے اس میں ایک ایشو ہے, ایک سچویشن ہے ان دا واٹرز, اور وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے, اینڈ دیٹ از آبویسلی امپیکٹ کر رہا ہے اکانومی کو, اور جو جتنے بھی یہاں پہ ریجنل کنٹریز ہیں, سو مچ ہو پوری دنیا کی اکانومی کو امپیکٹ کر رہا ہے وہ. سو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان دا ڈیز ٹو کم کسی جگہ پہ, کسی کارنر پہ کوئی تھوڑا سا بریدنگ اسپیس ملے گا کسی نہ کسی ریجن کو یا کسی کنٹری کو, یا اٹ ول کنٹینیو لائک دس؟ جی رانا صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو. ایکچولی جو آپ کا سوال ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں جو وارنگ پارٹیز ہیں, اسرائیل, یو ایس اے ورسز ایران, یہ جغرافیکلی کنٹیگوس نہیں ہے.
تو اس لیے اگر اس نے اپنی ملٹری کیپیبلٹی کو ایران کے خلاف استعمال کرنا ہے تو اس کے پاس 2-3 اس کے طریقہ کار ہو سکتے ہیں. ایک جیسے اس نے گلف اسٹیٹس کے اندر اراؤنڈ ایران اپنے بیسز بنائے ہوئے تھے, اور دوسرے نمبر پہ اس کے پاس ایک میڈیم ہے جو سی کا ہے. تو دونوں کو اس نے استعمال کرنا تھا, اور جو اس نے کیا بھی وار کے انیشل اسٹیجز میں. اور میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے ایران نے رسپونڈ کیا ٹو انیشل اٹیک, اس پہ اس نے کوشش یہ کی کہ اس کے اس کی رینج کے اندر جو امریکن بیسز تھے ان کو نیوٹرلائز کیا جائے, جس میں آئی تھنک ایران ہیز بین لارجلی سکسیزفل. اس کے علاوہ جو اس کے پاس میڈیم ہے وہ سی اور ایئر کا ہے, اور ایئر میں کیونکہ پرماننٹ پریزنس نہیں ہو سکتی, جبکہ سی کے میڈیم کو یوز کرتے ہوئے وہ ایک پریزنس کو وہاں پہ سسٹین کر سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات کہ نیکسٹ وار ول بی فاٹ ایٹ سی, یہ کافی حد تک درست ہے. اگر آپ نے اپنی فورس پروجیکشن کرنی ہے اکراس دی کانٹیننٹس, تو اس میں آپ کو صرف سمندر ہی ایسا میڈیم ہے جو کہ آپ کو یہ فراہم کرتا ہے. آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ کنٹینیو رہے گا یا نہیں رہے گا, یا اس کو بریدنگ اسپیس ملے گا. میرے خیال میں فار دس وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی ایرانین کلچر. ایران از اے سویلائزیشن کنٹری, اور اس کے اندر ہیرارکیز ہیں, ایک لیئرڈ ہیرارکیز ہیں, اور وہ دونوں فنکشنل ہیں ایز وی اسپیک. انیشل اٹیک کے دوران یہ سوچا گیا تھا کہ شاید جب وہ ان کی ریلیجس لیڈرشپ کو ریموو کر دیں گے تو شاید اس میں لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہو جائے گی اور لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے اس رجیم کے خلاف. لیکن اس کا جو رزلٹ ہے وہ اس کے اپوزٹ ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ جو نہ صرف یہ کہ جب آیت اللہ خامنائی صاحب کو شہید کیا گیا, تو اس میں نہ صرف یہ کہ جو آلریڈی اس رجیم کے فیور میں تھے وہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اس کے فیور میں کہ کیوں اس کو کیا گیا, شہید کیا گیا, بلکہ جو میں سمجھتا ہوں جو فرنج ایلیمنٹس تھے وہ بھی آؤٹ آف دیئر رسپیکٹ وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے. تو سارٹ آف جیلنگ ہوگی ان تمام لوگوں کی ان فیور آف علی خامنائی صاحب اور اگینسٹ یو ایس اینڈ اسرائیل. تو یہ تو ان کا جو اسٹریٹجی تھی یا جو ان کی وار گیمنگ انہوں نے کی تھی, آئی تھنک وہ انہوں نے صحیح طرح ریڈ نہیں کی, اور جو ایرانی کلچر ہے اس کو صحیح ریڈ نہیں کیا. ایران کی ہسٹری گوز بیک ٹو 5000 years unbroken. So the Iranian people, they love their culture, their traditions, their country, their leadership. اور they are proud to be Iranians. تو جب یہ سب تھوڑا سا یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا آپ کو. دیکھیں اگر یہ ساری چیزیں جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں if they are true, I don't know, نائلہ بی بی سرو کرتی رہی ہیں وہاں پہ اور بڑا کلوزلی واچ کرتے رہے منصور صاحب بھی ساری سچویشن کو, انڈیا میں افغانستان میں وہ بھی سرو کرتے رہے ہیں. بٹ مائی پوائنٹ از کہ دیکھیں جس ملک میں, یعنی کہ ایران کی میں بات کر رہا ہوں, جس ملک میں اکانومی کی سچویشن یہ ہو کہ جناب وہاں پہ برے حالات ہو اکانومی کی, جہاں پہ بات کی جائے, اور لوگوں کا جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ اتنا اس پہ امپیکٹ ہوا ہو پچھلے 4 دہائیوں سے, مطلب 40 سال سے وہاں پہ ایشوز ہیں, سینکشنز ہیں. سینکشنز, اچھا ٹو بی آنیسٹ, مجھے جو انٹل ہے, سینکشنز کے باوجود وہاں پہ بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز کا جناب کاروبار ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہوتا آیا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بھی ساتھ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہوتا آیا ہے. وہ اس میں کوئی اتنی کوئی سیکرٹ نہیں ہے بات یہ ویسے. خیر اینی ویز وہ تو چلتا رہتا ہے. لیکن دین اگین نہ ایئر پاور, ایران کے پاس ایئر پاور نہیں ہے, ڈیولپ نہیں کر سکتا, اکنامکلی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکا, اپنے ماسز کو ریلیو نہیں دے سکا. سو یہ ساری چیزیں اگر ذہن میں رکھی جائیں, ساری چیزیں دیکھی جائیں, اس کو اینالائز کیا جائے, تو پھر کہاں سے لوگ باہر نکل آئے, اور وہ ان کے لیے نکل آئے جناب جو لوگ وہاں پہ پچھلے 40 سال سے حکمرانی کرتے رہے. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. میں نائلہ بی بی سے پوچھنا چاہوں گا, منصور صاحب سے بھی, آپ مجھے اگر تھوڑا سا اس میں انپٹ دے دیں اپنی. سلیم صاحب. جی تھینک یو ویری مچ. اصل میں ایران کا کلچر جو ہے, ایک تو ہم ایران کو دیکھتے ہیں یورپین لینس سے یا امریکن لینس سے, اور دوسرا جن لوگوں نے وہاں پہ سرو کیا ہے وہ ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں. میں نے بھی 1-2 دفعہ وزٹ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے اندر وہ کیپیسٹی ہے. یہ بات بالکل درست ہے, یہ بات بالکل درست ہے کہ دیر از ہیوج asymmetry between US Israel combined versus Iran. لیکن دیر از اے لا آف asymmetry also, جہاں جس کے مطابق کہ اگر ایک کنٹری جو کہ سپیریئر نہیں ہے, انفیریئر ہے ان ملٹری کیپیبلٹی اینڈ ویلتھ, وہ ایک سپیریئر اینیمی کو ڈیفیٹ کر سکتا ہے,
اگر وہ اس کے جو اسٹرکچرل ڈیفیشنسیز ہیں ان کو ہٹ کرے اور نمبر 2 اپنا موٹیویشنل لیول وہ مینٹین رکھے. اگر یہ دونوں چیزیں ایران کر لے تو میرا خیال ہے کہ ایک جو لا آف ایسیمیٹری ہے وہ یہاں پہ بھی اپلیکیبل ہو سکتا ہے. ایران ہیز بین ایبل ٹو مینٹین دیٹ موٹیویشنل لیول, اور اس کے پاس وہ انفارمیشن ہے جس کی وجہ سے اس نے ان کے تمام وہ جو یہاں پہ بیسز تھے ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اور ان کو ان اویلیبل کر دیا فار دی یو ایس. آئی تھنک دس ہیز گون ویری ویل فار ایران. اور اس میں ایز آئی سی اٹ, آئی مے بی رانگ, جن لوگوں نے وہاں پہ زیادہ لمبے عرصے کے لیے سرو کیا وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اتنی کم بھی نہیں ہے جتنی کہ ہم ویسٹرن لینڈ سے جب اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتی ہے. وہاں پہ انہوں نے ٹیکنالوجی میں بھی کافی اچیومنٹس ان کی ہیں اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں بھی ہیں. سر ٹیکنالوجی پہ کون سی ڈیولپمنٹ ہے جہاں پہ انفلٹریشن ہوگی ہو؟ ایران کے اندر 80-85% انفلٹریشن ہوئی ہے ان کے مطابق. جو ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہے ہر ٹیئر میں وہاں پہ پینیٹریٹ کر چکی ہوں پچھلے 12-13 سال سے. سو وہ دیٹ رائز اے کوشچن, بہت بڑا کوشچن مارک ہے. میں آپ کی طرف آتا ہوں دوبارہ. میں ذرا جنرل صاحب سے ویری کوئکلی ایک بات پوچھنا چاہوں گا. جنرل صاحب, یہ کوئی ٹیکٹکس ہے, وار گیمنگ کا کوئی حصہ ہے جس میں اگر کہا جائے تو جس طریقے سے مطلب کہ بڑا کیلکولیٹڈ مووز کی جا رہی ہیں when it comes to America and Israel, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ایران کی طرف سے جناب اگر میں ایگزامپل دے رہا ہوں, اگر 100 میزائل فائر کیا جاتا ہے تو obviously انٹرسیپشنز ہوتی ہیں, 10 میزائل جا کے پہنچتے ہیں جہاں پہ بھی وہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوتا ہے. سو یہ صرف دیکھ رہے ہیں, ویٹ اینڈ سی والی پالیسی اڈاپٹ کی ہوئی ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے کہ جناب جتنا ان کے پاس ایمو ہے اس کو جناب یہ یوز کر لیں اینڈ دین دے ول گو فار اے اسٹرائک. جن صاحب دیکھیں, ایز پر ایز امریکہ اور اسرائیل کا کنسرن ہے جی, وہ انہوں نے تو آلموسٹ جو ایئر ہے وہ دیٹ از ناؤ ود یو ایس اینڈ اسرائیل. ایئر ڈیفینس میں نظر پہلے بھی نہیں آیا 12 days وار میں, پھر اب بھی نظر نہیں آیا. واٹرز میں آپ دیکھ رہے ہیں نمبرز آر انٹو 40s ناؤ, 40-43 کی رپورٹس آ رہی ہے کہ جو بھی, اور سارے تو آئی مین کمبیٹ شپ آئی ایم شیور کہ وہ نیول بھی رسپانسز آر ویک, تو ملٹری رسپانسز تو ویک ہو رہے ہیں جی. اب رہ گیا یہ دیکھیں ایک ہی, اور ایران نے ڈیپینڈ بھی ٹوٹل جو کیا یا جو پریپریشنز کی اس وار کی, لوگ کہتے ہیں 20 سال سے تیاری کر رہے ہیں, 40 سال سے تیاری کر رہے ہیں, تو آپ بھی تھوڑا سا اس طرف اشارہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آئیڈیالوجیکل ایک چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں اور آپ کی پالیسی بھی ان چیزوں کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل چلتی ہے, بٹ کچھ ریالٹیز بھی ہوتی ہے. اب اس ماڈرن وارفیئر میں یو ہیو ٹو بی اسٹرانگ اور ایٹ لیسٹ should have capacity to defend yourself across all the spectrums of war. تو میرا خیال میں میزرز کے اوپر جتنی ابھی 30 بلین پلس مائنس ڈالرز اینول بجٹ اور آپ کی یہ ساری ڈومینز خالی پڑی ہوئی, تو دیر از اے اسٹریس. باقی یہ دونوں طرف سے ٹیکٹس ہو رہی ہے کہ ایگزاسٹ کیے جائیں, بٹ امریکنز اور اسرائیل کا آپ دیکھ رہے ہیں, امریکہ نے کل یا پرسوں ریلیز کیے ہیں, آئی تھنک کافی انہوں نے بجٹ ریلیز کیا ہے فار مور ویپنز فار اسرائیل, انہوں نے اناؤنس کیے ہیں, اور ان کا اسٹاک پرائز تو بڑھتا رہے گا. اب یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے, اور ایرانین رسپانس بھی جو ہے ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن ان کا جو اسٹاک فائلز ہیں وہ بھی اس کو ٹیکٹفلی یوز کر رہے ہیں, اینڈ دے آر کانفیڈنٹ آلسو. بٹ اس طرح کی انوائرمنٹ میں آپ کبھی کبھی اچانک سرپرائز بھی ہو جاتے ہیں, جیسے انٹیلیجنس فیلیئر ہوا, ایئر ڈیفینس کے فیلیئرز ہوئے ہیں, ایئر فورس کا نہ ہونا ایک فیلیئر ہوا, نیول بھی رسپانسز آپ تو ایئر ڈیفینس کا فیلیئر اوور نائٹ تو نہیں ہو رہا جنرل صاحب, وہ اپنا ایئر اپنی اسٹرینتھ جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے تھے, 40 سال تھے کر سکتے تھے نا. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس طرف توجہ نہیں دی گئی نا. جذبہ اپنی جگہ, ایمان اپنی جگہ, اس میں کوئی شک نہیں, ابھی سولجر ہے, بٹ یو نو ریالٹیز یہی ہے کہ آپ کو پھر پریپریشنز بھی کرنی ہوتی ہے. اسی جذبے اور ایمان ہی آپ کو کہتا ہے کہ اپنی وہ بھرپور قوت اور طاقت کے ساتھ تیاری رکھے نا. قرآن وہ بھی فرماتا ہے, اور انکلوڈنگ آل سلیوز آف وار, وہ وہی چیز ہے جو آپ نے انکلوڈ کر. بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح. ایک کمرشل بریک اور واپس آتے ہیں. منصور صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. دیکھیں یہاں پہ ڈپلومیسی ٹھیک ہے, آپ نے ویری رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا انیشلی کہ ابھی کچھ ہفتے تو ڈپلومیسی ایز سچ ورک کرتی ہوئی نظر نہیں آتی, اور یہاں پہ کوئی اس کے نتائج نکلتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے. سو مائی کویشچن ٹو یو از کہ جناب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن جو آبجیکٹیوز ہیں وہ دیکھے جائیں تو دیکھیں نا, آبجیکٹیو جو تھے جو ہیں وہ تو وہیں پہ ہیں, امریکہ کے اور اسرائیل کے. وہ تو ٹاکس تو ایسے لگتا تھا جیسے دونوں اینٹیز جو ہے, بلکہ تینوں اینٹیز جو ہے دے ور بائنگ ٹائم. سو ایک مطلب ٹائم بائی کر رہی تھیں اور کسی نہ کسی طریقے سے پریپریشنز کر رہی تھی. بٹ وین اٹ کمز ٹو ایران, ٹھیک ہے, ایران میں منصور صاحب کوئی
एयर पावर नहीं है, ठीक है, कोई इकोनॉमिकली आवाम को बेहतर नहीं किया गया, उनके हालात ज़िंदगी बेहतर नहीं किए गए, ठीक है, जज्बा बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी बात है, वो है, लेकिन सिर्फ जज्बे से तो लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती, जंगें नहीं लड़ी जाती, उनके साथ साथ अपने आप को अपडेटेड भी रखना पड़ता है, अपने आप को जनाब पूरी दुनिया के सामने उसकी कैलकुलेशंस होती हैं कि उसके पास क्या है, एनिमी के पास और आपके पास क्या है, और वो सारा आर्म्स एमुनिशन मिलिट्री हार्डवेयर को भी मद्देनज़र रखा जाता है ना। सो आपके ख्याल में रिजीम चेंज नहीं होगी या होगी? वन, सेकेंडली माई क्वेश्चन इज़ कि अगर रिजीम चेंज नहीं आपको होते हुए नज़र आती या डिफ़िकल्ट नज़र आती है आपको, तो यहाँ पे पेनिट्रेशन जो है उसके होते हुए, ये तो हमारे सामने के वाक़यात हैं ना, उसकी पेनिट्रेशन होते हुए आप क्या समझते हैं कि सारी सिस्टम जो है ईरान का सर्वाइव करता हुआ नज़र आता है आपको? देखिए, रिजीम चेंज तो होती हुई नज़र नहीं आ रही, या अगर होगी भी तो मुस्तकबिल करीब में तो कम से कम नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ईरान की जो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे और नेशनल यूनिटी के बेसिस पे फोर्सेस यूनाइट हो गई हैं, अवाम यूनाइट हो गए हैं, इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए रिजीम चेंज तो इमीडिएटली होती हुई नज़र नहीं आती। तो ईरान को, मेरा ख्याल है ईरान को जो अपनी जो स्ट्रेटजी है, ईरान की जो नई क़यादत अब आएगी, अनाउंस होगी, उसको फोकस करना पड़ेगा जिन चीज़ों की तरफ आपने बड़ी सही तौर पे निशानदेही की है कि ईरान ने जो गलतियां की हैं, जो गैप्स हैं ईरान की मिलिट्री स्ट्रेटजी में और रीजनल डिप्लोमेसी की स्ट्रेटजी में भी। मिलिट्री स्ट्रेटजी में इस तरह के ईरान ने कोई एयर डिफेंस सिस्टम या अपने एयरफोर्स की स्ट्रेंथनिंग या अपने जो एसेट्स ईरान को अपनी नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट या बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए थे, उन पे तवज्जो देने की बजाय गुज़िश्ता दहाइयों में ईरान का ज़्यादा फोकस रीजनल प्रॉक्सी फोर्सेस की तरफ रहा, हुथीज़ हैं, हमास है या हिजबुल्लाह है। और दूसरी एक रीजनल डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी में जो ईरान के गैप रहा, जिसको अब ईरान को एड्रेस करना चाहिए, वो है कि जैसे उन्होंने, आपने देखा कि बहुत ज़्यादा रीजनल इंटरेक्शन में रिलाई किया इंडिया के ऊपर। चाबहार पोर्ट भी इंडिया के साथ एग्रीमेंट रहा और इंडिया के साथ इंटेलिजेंस अरेंजमेंट्स भी रहे, और एट द एंड ऑफ द डे ईरान को बहुत झटका लगा जब इंडिया हैज वॉक टुवर्ड्स इजराइल। इंडिया तो हैज एंटर्ड इनटू एट अ वेरी क्रूशल मोमेंट, इंडिया हैज एंटर्ड इनटू अ न्यू स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट विद इजराइल। अभी मोदी साहब ने इस जंग के फौरन मौके पे ही वहां का विजिट भी किया। तो मेरा ख्याल है कि जो ईरान को ज्यादा बैलेंसिंग पे तवज्जो देनी चाहिए थी, पाकिस्तान के साथ रिलेशंस पे, सऊदी अरेबिया के साथ कुछ ना कुछ बैलेंसिंग तो होती रही, लेकिन मेरा ख्याल है अब जो ईरान की नई पावर आएगी, जो ईरान की नई क़यादत आएगी, अगर चंद रोज़ में ऐलान हो जाएगा, उनको मेरा ख्याल इन एस्पेक्ट्स की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि रीजनल कंट्रीज़, खासतौर पे मुस्लिम रीजनल कंट्रीज़ ऑन बोथ साइड्स, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ गल्फ़ और अरब ममालिक हैं, यही ज़ामिन बन सकते हैं ईरान की स्ट्रेंथ का। तो मेरा अपना कंक्लूजन तो, मेरी अपनी असेसमेंट तो ये है कि ये ईरान की नई क़यादत को अब ज़रा मिलिट्री स्ट्रेटजी और सिफारती स्ट्रेटजी, इसमें चेंजेस लानी पड़ेंगी। चले, मैं आपकी थिंकिंग तो बड़ी पॉजिटिव है व्हेन इट कम्स टू ईरान। क्या इतना टाइम होगा और इस सिचुएशन में, जहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन हो एक मुल्क के अंदर, ये सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी? ये मैं नाइला बीबी आपसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि अभी तो इट्स अ वॉर लाइक सिचुएशन। एयर पावर डेवलप करना एक चीज़ मुश्किल है मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा, दूसरा सैंक्शन वो भी आपके सामने, और सर पे आपके हर तरफ से आपके जनाब फोर्सेस लगी हो, तो उसमें एयर पावर आप कहाँ से डेवलप करेंगे? वन, सेकेंडली वही बात मैं दोबारा करूँगा कि जीसीसी कंट्रीज़ को हिट करता रहा ईरान, ठीक है, और उसके बाद वो कह रहे जी मैं नहीं हिट करूँगा, लेकिन फिर भी स्ट्राइक्स हो रही हैं, ठीक है, हमने वो भी देख ली। सो क्या मतलब कि कैसे हो सकता है, क्योंकि जनरल साहब तो इस चीज़ से एग्री नहीं करते कि सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ प्रोविंसेस ऑन देयर ओन ही स्टेप्स ले रहे हो। तो जनरल साहब हैज़ अ डिफरेंट ओपिनियन अबाउट दिस थिंग। तो एक तो ये बता दीजिए क्यों हो रहा है ये। सेकेंडली मुझे ये बताएं, ईरान इज़ वेरी गुड एट प्रॉक्सी वॉर्स, ठीक है, प्रॉक्सी वॉर्स में ईरान जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, बट एट द वेरी सेम टाइम उस द ऑब्जेक्टिव्स, द अमेरिकन एंड द इजरायली ऑब्जेक्टिव इज़ कि द प्रॉक्सी वॉर शुड बी लाइक डिमिनिश्ड, दे शुड बी फिनिश्ड वंस फॉर ऑल। सो वो उस प्रॉक्सी वॉर को सामने रख के नाइला बीबी अगर ज़रा जहन में रखिएगा, तो वो प्रॉक्सी वॉर को तो उनके जस्ट पुट योर सेल्फ इन देयर शूज़, इन अमेरिकन एंड इजरायली शूज़, तो वो अपने ऑब्जेक्टिव्स में तो इसलिए लगे हुए हैं कि जनाब किसी न किसी तरीके से प्रॉक्सी वॉर्स में से इनको ख़त्म किया जाए, ईरान का जो रोल है उसको ख़त्म किया जाए। सो फिर ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं, मुमकिन हो सकती हैं ईरान के सर्वाइवल के लिए? देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं जो बात कर रही थी, probably I have to elaborate it a little. जी प्लीज़।
जहाँ तक रही बात एयर डिफेंस की, ईरान ने बजाय एयर डिफेंस के मिसल और बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह पे फोकस किया. So they didn't want to have aircrafts to go and bombard. They developed missile programs that can shoot their short-range missiles and their long-range missiles. और अब उनके जो चाइना के साथ मिलकर उन्होंने कुछ बनाए हैं, वो तो बहुत ही संगीन किस्म के उनके मिसाइल्स हैं. तो वो तो कह रहे हैं कि अभी तो जंग शुरू हुई है, अभी तो हमने अपने असली जो है असलहा निकाला ही नहीं है बाहर. देखिए कयास सराइयाँ हैं कि चीन के साथ उनकी कोऑपरेशन हो रही थी और उधर से कई जो हैं कार्गो एयरक्राफ्ट्स भी आए. वो क्या कुछ लाए उसकी डिटेल ज़्यादा वाज़ेह नहीं की गई, पर कयास सराइयाँ हैं कि चाइना से उनको इन चीज़ों में कुछ है, इमदाद है, और वो अभी उन्होंने जाहिर की नहीं है. वो अभी अपने शॉर्ट रेंज मिसाइल्स पे फोकस कर रहे हैं. सो अगर जंग तुलानी होती है तो फिर वो अपनी बाकी चीज़ें भी बाहर निकालेंगे. पहली बात तो ये हो गई. सो इस वक्त जो है वो जो ट्रम्प साहब और नेतन्याहू कह रहा है कि जी उन्होंने उनका एयर कवर सारा ले लिया हुआ है, वो इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने तो उधर जहाज छोड़े भी नहीं, उनका वो सिस्टम ही नहीं है. वो तो मिसाइल्स के थ्रू जो है वो अपना डिफेंस कर रहे हैं और वही उनकी स्ट्रैटेजी है. तो एक तो ये बात वाज़ेह हो गई. दूसरी जो मैंने बात की थी मोज़ैक डिफेंस की, वो इसलिए कही थी कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट प्रेसिडेंट पेजेश्कियान सेड व्हाई ही हैड टू अपोलोजाइज, वो इसीलिए थी कि उन्होंने डिसेंट्रलाइज किया. पर इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड है. ही सेड कि देयर आर सम ग्राउंड कमांडर्स हु आर टेकिंग एक्शन. लेकिन फिर सवाल आता है कि ईरान ने शुरू ही गल्फ में जो अमेरिकन बेसिस थी उनको अटैक शुरू किया. तो उसमें जो है मेरे ख्याल में उनकी दो नज़रिए थे. एक तो ये कि अमेरिकन बेसिस को हर्ट करें, नंबर वन टारगेट डेफिनेटली. लेकिन ये भी था कि जब ये जंग ज़रा घमसान की होगी तो वहाँ के अवाम भी खड़े हो जाएंगे अपने लीडरशिप के खिलाफ इन दिस अनफेयर वॉर. दिस स्ट्रैटेजी परहैप्स बैकफायर्ड. आई डोंट थिंक कि वहाँ पे लोग उस तरह से खड़े होंगे जैसे आप यूरोप में या अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में देख रहे हैं. सो आई थिंक वो उनकी ज़रा मिसकैलकुलेशन मुझे लगता है कि है वहाँ पे. अमेरिका और इजराइल की भी मिसकैलकुलेशन है ईरानियन कैपेसिटी पे. उन्होंने 12 डे वॉर में कह दिया था कि उन्होंने सारे उनके न्यूक्लियर एसेट्स को डिसेबल कर दिया और वो उसको विक्ट्री अपना कह रहे थे आफ्टर 12 डे वॉर. तो अगर वो विक्टोरियस थे तो अभी दोबारा उनको न्यूक्लियर कैसे इतना जल्दी आ गया. तो दे ऑल्सो हैव टू एक्सेप्ट कि दे फेल्ड. और अभी भी जो मिसाइल्स गिर रहे हैं वो प्रॉक्सीज के थ्रू गिर रहे हैं, लेबनान से गिर रहे हैं, हिजबुल्लाह मार रहा है. तो प्रॉक्सीज खत्म नहीं हुए और ना ही इतना आसान होगा उन्हें ख़त्म करना. और इनके प्रॉक्सीज जो हैं वो ना सिर्फ इधर गल्फ में और मिडल ईस्ट में हैं बल्कि सेंट्रल अमेरिका और लैटिन अमेरिका में भी हैं. सो दे कैन हिट अमेरिकन फ्रॉम देयर एज वेल. और इसीलिए अब जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि जी अब क्यूबा विल बी द नेक्स्ट टारगेट. क्योंकि इधर भी आप देखिए वेनेजुएला के साथ भी ईरान के ताल्लुकात थे. तो ये सारी चीजें मिलके द सिचुएशन बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स. लेकिन द स्टेटेड टारगेट ऑफ द वॉर और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वॉर आर डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स. और मेरे ख्याल में बेसिक ऑब्जेक्टिव वो जो है ना कंट्रोल्ड केओस का है, डिस्टेबलाइजेशन का है. रजीम चेंज वो कर नहीं सकते और वो उनको पता भी है. लेकिन वो वहाँ केओस इतना लाना चाहते हैं कि ये मुमालिक खड़े ना हो सके इजराइल के खिलाफ. ठीक है, गॉट योर पॉइंट जी. आई हैव टू वाइंड अप ओवर हियर जी. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. जाते जाते एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा यहाँ पे कि एज ऑफ नाउ डिप्लोमेसी जो है वो इन दिस पर्टिकुलर केस, ये ईरान, अमेरिका, इजराइल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें डिप्लोमेसी एज ऑफ नाउ काम करते हुए नज़र नहीं आती, वर्कआउट करते हुए नज़र नहीं आती. एज सच अगर काम ये कहा जाए कि जनाब जैसे हर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर डिप्लोमेसी काम करती है, उसमें एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी रखी जाती है और उसमें सब लोग काम करते रहते हैं. जितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो, जितना छोटा कॉन्फ्लिक्ट हो, वो एक ऑप्शन हमेशा वहाँ पे मौजूद होती है. बट इन दिस पर्टिकुलर केस एज ऑफ नाउ अभी डिप्लोमेसी काम करते हुए नज़र नहीं आती. लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द डेज टू कम. बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि जब इसमें स्टेप इन कर लिया है अमेरिका ने और इजराइल ने, ईरान के इर्द गिर्द अपनी फोर्सेस को डिप्यूट कर दिया गया है,
اندر ایران کے 80 to 85% پینیٹریشن ہو چکی ہوئی ہے، اور وہ ہمیں شواہد ملتے رہتے ہیں جہاں پہ جناب ہم دیکھتے رہتے ہیں علی خامنہئی ہو یا اس سے پہلے حماس کے لیڈر ہوں، ان کو کیسے پریسائسلی ہٹ کیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں بھی ریالٹی چیک ہے. تو ان کو بھی سامنے اگر رکھا جائے تو اس کو کیلکولیٹ کر کے، ان کو انالائز کر کے اگر دیکھا جائے تو آبجیکٹیو جو ہے وہ اچیو کرنا مشکل نہیں ہے، آسان بھی نہیں ہے لیکن مشکل بھی نہیں ہے امریکہ اور اسرائیل کے لیے. لیکن دین اگین قوم کھڑی ہو جائے، عوام کھڑی ہو جائے ایران کی، سڑکوں پہ نکل آئے اور جناب اس میں اپنا ریٹیلیٹ کرے اور کہے نہیں وی وانٹ دس رجیم ٹو اسٹے، دین اٹس اے ڈفرنٹ بال گیم. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.